الحمد لله الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على النبي صاحب الأمن والأمان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، آج سلسلہ وار تاریخ کربلا کے بیان کی تیسری شب ہے۔ گزشتہ شب آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ کس قدر چالاکی کے ساتھ فریب دیتے ہوئے، دھوکے بازی کرتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے کوفہ پہنچا۔ ادھر کوفے والے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ نقاب ڈالے ہوئے تھا، لوگوں نے سمجھا کہ امام عالی مقام تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پرجوش انداز میں نعرہ لگایا، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، قدمت خیر مقدم، قدمت خیر مقدم، قدمت خیر مقدم۔ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ کے رسول کے بیٹے تشریف لے آئے، شہزادے رسول تشریف لے آئے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے امام عالی مقام تشریف لا رہے ہیں، مگر ابن زیاد بڑی چالاکی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بڑھتا رہا۔ جب گورنر ہاؤس قریب آیا، اس کے چھلے نے کہا، کوفے والو تمہیں نہیں پتا یہ حسین ابن علی نہیں، عبید اللہ بن زیاد ہیں، یہ نئے کوفے کے گورنر ہیں جن کو خلیفہ وقت یزید نے مقرر کیا ہے۔ اللہ سمد۔ بالآخر ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ یہاں تک آپ نے کل سماعت فرمایا تھا، صحیح ہے؟ جب صبح ہوئی، چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا ہی ظالم آدمی تھا، انتہائی سخت گیر، پیکرے جور و جفا، انتہائی شاطر، چالاک، فریبی انسان۔ اس کی سفاکیت تو مشہور تھی، سفاکیت کے ساتھ ساتھ اس کا فریب، اس کا مکر بڑا مشہور تھا، اور بہت ہی شارپ مائنڈڈ تھا وہ۔ دماغ بڑی چلتا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ، خیر میں نہیں، شر میں، اچھائی میں نہیں، برائی میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے کیا کیا، کوفے کے جتنے قبیلے تھے تمام قبیلوں کے سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ہر ایک سے لکھوا دیا کہ اگر تمہارے قبیلے کا کوئی بھی آدمی امام مسلم کو پناہ دے گا یا ان کا ساتھ دے گا، میں اس کو بخشوں گا۔
اسے قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو اسے گھر میں لٹکا دوں گا. اور ابن زیاد نے گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہو کر باضابطہ اعلان کیا، کوفے والوں سن لو، میں یزید کی جانب سے خلیفہ یزید کی جانب سے میں گورنر بن کے آیا ہوں، میں اپنے خلیفہ کا تابع ہوں، فرمانبردار ہوں، مطیع ہوں. میں برداشت نہیں کروں گا کوئی بھی بندہ خلیفہ کے خلاف کوئی کام کرے اور امام مسلم کا کوئی ساتھ دے. اگر کسی نے ایسا کیا تو میری تلوار فیصلہ کرے گی. ادھر یہ اعلان کر دیا اور ادھر قبیلے کے تمام سرداروں سے لکھوا بھی لیا. اب ظاہر سی بات ہے، خوف و ہراس تو پیدا ہونا ہے لوگوں میں. یہ حکومت ان کی ہے، طاقت اس کے پاس ہے، گورنمنٹ ان کی ہے، فوجیں اس کے پاس ہیں. لوگوں میں سراسیمگی کیفیت طاری ہو گئی، خوف و ہراس کا عالم طاری ہونے لگا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مختار بن عبیدہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. عبیدہ بن مختار کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں ابن زیاد کے لوگ پہنچ جائیں. آپ نے وہ مکان چھوڑا اور محب اہل بیت، عاشق خاندان رسول حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آپ چلے گئے. حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور بے حد مسرور ہوئے، شادہ ہوئے، خوش ہوئے اور مخصوص کمرہ آپ کے حوالے کر دیا. حضور وہاں جب تک آپ چاہیں اس کمرے پہ آپ رہیں، جب تک ہانی بن عروہ زندہ ہے کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی آپ پر آنچ نہیں لا سکتا. کسی نے کوشش کی آپ کو غزن پہنچانے کی، ہانی بن عروہ اپنا سینہ سامنے پیش کر دے گا اور میں اپنی جان کو داؤ پہ لگا سکتا ہوں، لیکن آپ پر آنچ آئے یہ میں برداشت نہیں کروں گا. حضور یہ مخصوص کمرہ ہے، آپ کے حوالے ہے، آپ آرام سے یہاں رہیے، محفوظ سمجھیے، اپنے آپ کو معمول سمجھیے. واقعہ حضرت ہانی بن عروہ بے حد اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہانی بن عروہ جہاں محب اہل بیت تھے وہیں آپ کی بڑی دوستی تھی ابن زیاد سے، بڑی پرانی دوستی تھی. اور ابن زیاد کے گورنر بن کے آنے کے بعد حضرت ہانی بن عروہ اس سے ملنے نہیں گئے. یہ سوچ کے ملنے نہیں گئے کہ ایسا نہ ہو کہ پوچھ پاچھ لے، معلوم کر لے، جان جائے امام مسلم میرے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ نے بیماری کا بہانہ کر دیا. حالانکہ خبریں آتی نہیں، قاصد آتے رہے، ابن زیاد کا پیغام پہنچاتے رہے، جناب ہانی گورنر سے ملاقات کرنے کیوں نہیں جا رہے؟ آئیے، گورنر آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں آپ نے بہانہ کیا نہیں میں بیمار ہوں، طبیعت صحیح نہیں ہے، طبیعت صحیح ہو جائے گی تب میں آ جاؤں گا. اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کسی کو پتہ نہیں، چند لوگ جانتے تھے بس. اور ابن زیاد نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ پتہ لگاؤ امام مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. جستجوئے بسیار کے بعد، تلاشے بسیار کے بعد، انتھک کوششوں کے باوجود ابن زیاد کو معلوم نہ ہو سکا امام مسلم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ادھر گورنر پریشان ہے، انہیں گرفتار کیسے کیا جائے. جیسا کہ میں نے کہا بڑا چالو بندہ تھا. اس نے معقل نامی شامی غلام کو اس نے بلایا اور کہا دیکھو میں تمہیں 3000 درہم دے رہا ہوں، تم تلاش کرو امام مسلم کہاں ہے. 3000 درہم تم ان کے حوالے کر دو، تم یہ شو کرو کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، محب اہل بیت ہوں. اور وہ شامی غلام بڑا چالو تھا، وہ بھی جاسوسی میں بڑا وہ ماہر تھا، بڑی مہارت تھی اسے جاسوسی میں. 3000 درہم لینے کے بعد سیدھے کوفے کی مسجد میں پہنچا.
دیکھا کہ ایک کنارے ایک بزرگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ یہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ ان کے قریب پہنچا، الیک سلیک کے بعد کہنے لگا، حضور میں ملک شام سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں خاندان اہل بیت کی بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بڑا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا، میں محب اہل بیت ہوں، عاشق اہل بیت ہوں، ذرا مجھے آپ بتائیں کہ بزرگ آئے ہیں تو کہاں ٹھہرتے ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں پہ قیام فرمائے؟ ان کا نام تھا حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی، بڑے بزرگ تھے اور متقی پرہیزگار تھے، محب اہل بیت تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یا اور بھی نمازی ہیں ان سے جا کے پوچھتا، اور بھی لوگ یہاں ان سے جا کے مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ بڑی چالاکی سے معقل شامی غلام نے جواب دیا، حضور اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پیشانی کا نور بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، آپ عاشق اہل بیت ہیں، آپ کے چہرے سے ہویدا ہے، آپ کے چہرے سے آشکارا ہے، آپ کے چہرے کی نورانیت کہہ رہی ہے کہ آپ عاشق اہل بیت ہیں، اس لیے میں نے کسی اور سے نہیں پوچھا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضور میں بھی عاشق اہل بیت ہوں، ذرا بتائیں تو صحیح وہ بزرگ کہاں تشریف فرمائے؟ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی معقل نامی شامی غلام کی چکنی باتوں پر آپ نے اعتبار کر لیا، کہا ہاں صحیح بول رہے ہو، میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں بھی عاشق اہل بیت ہوں، چلو میں ان سے ملواتا ہوں۔ اللہ صمد۔ تو ہوا یوں، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اس معقل نامی شامی غلام کو حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پہ لے گئے، حضرت امام مسلم سے ملاقات کروائی، اور معقل اتنا چالاک تھا، اس نے معمول بنا لیا، روز صبح سویرے آتا، سب سے پہلے آتا اور سب سے اخیر میں جاتا، اور پورے دن بھر کی جو رپورٹیں ہوتی، جو آپ سے ملنے آتے، جو باتیں ہوتی، سارے معاملات کو اکٹھا کرنے کے بعد ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ امام مسلم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب امام مسلم سے ملنے گیا معقل تو وہاں بڑی عقیدت کا اظہار کیا، عقیدت مندی کا اظہار کیا، حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا جانے والا ہوں، میں 30,000 درہم لایا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور۔ اب روزانہ صبح آتا، سب سے اخیر میں جاتا، ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد میں ابن زیاد کو ایک بات بتا دیتا کہ میں صبح پہنچا، فلاں ملنے آیا، فلاں آدمی آیا، فلاں لوگ آئے، یہ بات ہوئی، وہ بات ہوئی، یہ تذکرے ہوئے، ایک رپورٹ، ایک بات کی رپورٹ اس نے ابن زیاد کو پہنچا دی۔ ابن زیاد کو یقین ہو گیا کہ بلا شبہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا تو گورنر ابن زیاد نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ ہانی بن عروہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب قاصد آیا، حضرت ہانی بن عروہ کو پیغام ابن زیاد کا پہنچایا، ابن زیاد آپ کو بلا رہے ہیں، گورنر آپ کو بلا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت ہانی بن عروہ کی دوستی ابن زیاد سے پہلے سے تھی، تو آپ نے سوچا دوستی پرانی ہے، تعلقات پرانے ہیں، رابطہ پرانا ہے، ربط و ضبط پرانا ہے، گورنر بلا رہا ہے، میں جا نہیں سکا، اس کے آنے کے بعد میں چلو اب جا کے مل لیتا ہوں، دوستی ہے، میرا کیا بگاڑے گا، تھوڑے مجھ پہ حملہ کرے گا۔ تو آپ نے یہ سوچ کر سیدھے حضرت ہانی بن عروہ ابن زیاد کے ہاں جب پہنچے گورنر ہاؤس میں، جو ہی پہنچے معلوم ہے کیا دیکھا آپ نے، ابن زیاد کا تیور چڑھا ہوا ہے، ابن زیاد چڑھا ہوا ہے، ابن زیاد کا بالکل معاملہ بدلا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے بڑے غصے سے کہا، ہانی بن عروہ میں سمجھ رہا تھا تم خلیفہ وقت کے وفادار ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے گھر میں
یزید خلیفہ کے مخالف اور امام مسلم بن عقیل تم ٹھہرائے ہوئے ہو. تم نے اپنے مکان کو سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے. تم وہاں مخالفوں کو جمع کرتے ہو اور خلیفہ وقت کے خلاف سازشیں کرتے ہو, اڈا بازی کرتے ہو. حضرت ہانی نے کہا غلط ہے, ایسا نہیں ہے. میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل نہیں ٹھہرے ہوئے. انہیں کیا پتا تھا کہ جاسوس سارا کام کر رہا ہے. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, غلط خبر ملی ہے, آپ کو غلط اطلاع ملی ہے. میں امام مسلم بن عقیل کو میں نے ٹھہرایا نہیں, میرے گھر پہ نہیں ہے. وہ کا انکار کرتا ہے. اے معقل سامنے آ. جب معقل شامی غلام سامنے آیا, حضرت ہانی نے جب معقل کے چہرے کو دیکھا, معقل پہ نگاہ پڑی, معلوم ہے آپ کے پاؤں سے زمین کھسک گئی. اللہ سمد, یہ وہ انسان ہے جو بڑی عقیدت کشی کا مظاہرہ کرتا تھا, بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا, روزانہ صبح آتا تھا اور رات تک وہاں شام تک رہتا. یہی جاسوس ہے. ساری باتیں اس نے پہنچائی ہے. اب سوائے اقرار کے کوئی چارہ نہیں تھا, کوئی مجال ہی نہیں تھی, کوئی صورت ہی نہیں تھی. آپ نے کہا ہاں میرے گھر میں یقیناً امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں, قیام فرمایا. لیکن ابن زیاد, ایک بات میں بتا دوں, انہیں میں نے نہیں ٹھہرایا, وہ خود تشریف لے آئے. تو خود آ گئے تو میں نے پناہ دے دی, لہذا میں نے خود نہیں ٹھہرایا ہے, میں نے پناہ دی ہے. تو اگر تمہیں میرا پناہ دینا منظور نہیں, پسند نہیں, تو مجھے اجازت دو, ابھی جاتا ہوں, ان سے میں کہہ دیتا ہوں, عرض کر دیتا ہوں حضور آپ کہیں اور چلے جائیں. ابن زیاد ظالم بولتا ہے ہانی بن عروہ ایسے نہیں چلے گا, تمہیں امام مسلم کو میرے حوالے کرنا ہو. حضرت ہانی بن عروہ کی محبت اہل بیت پہ قربان جائیے. جانتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا سونی ابن زیاد, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں امام مسلم بن عقیل تیرے حوالے کروں, اس لیے میں نے پناہ دی ہے. میں قدر نہیں کر سکتا, میں عیب فکری نہیں کر سکتا, میں پناہ سے الگ نہیں ہو سکتا. یہ اخلاقی گراوٹ ہے, یہ اخلاق کا خون ہے, ایسا میں نہیں کر سکتا. یہ محبت و وفا کا لہو بہانا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مجھے اجازت دے, میں اپنے گھر جاتا ہوں. حضرت والا سے میں عرض کروں گا حضور آپ کہیں اور چلے جائیں. کہا جی نہیں, تم نہیں جا سکتے ہو, امام مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرنا ہوگا. حضرت ہانی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہے اس کے بعد جب آپ نے انکار کیا تو ظالم نے آپ پر اس کر ایسا وار کیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے, لت پت ہو گئے خون سے. اور پھر اس نے کہا ہانی بن عروہ اگر تم امان چاہتے ہو, زندگی چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تمہیں مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرنا ہوگا. کہا سوال نہیں پیدا ہوتا. کہا سن ہانی, اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تیرے سر کو قلم کر دوں گا, میں تیری گردن زنی کر دوں گا. معلوم ہے حضرت ہانی نے کیا جواب دیا تھا؟ محب اہل بیت نے فرمایا سن, تو جان لینے کی بات کرتا ہے, سر قلم کرنے کی بات کرتا ہے, گردن زنی کی بات کرتا ہے. ایک ہانی کیا لاکھوں ہانی کی جانیں قربان ہے اہل بیت کی. بالآخر ہوا یوں, ابن زیاد نے آپ کو قید میں ڈال دیا. حضرت ہانی بن عروہ بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے. قبیلے کا نام تھا قبیلہ مزہج. مزہج زال ہا بڑی ہا, قبیلے مزہج کے آپ سردار تھے. بہت بڑا قبیلہ تھا. وہاں میں اس قبیلے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور وہاں بڑے بڑے طاقتور بہادر لوگ رہا کرتے تھے. ابن زیاد کو معلوم تھا قبیلہ مزہج بہت ہی جری اور بہادر قبیلہ ہے. اب جو ہی آپ کو قید میں ڈالا حضرت ہانی کو ابن زیاد میں تو بات پھیل گئی کوفے میں, یہاں تک کہ قبیلہ مزہج تک بات پہنچ گئی کہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو قتل کر دیا. یہ خبر پہنچتے ہی قبیلہ مزہج کے ہزاروں لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا, محاصرہ کر لیا, اور ایک آواز تھی کہ ہم حضرت ہانی کی قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, ہمیں انتقام لینا, انتقام انتقام کی آواز گونجنے لگی. اور اسی اثنا میں
حضرت امام مسلم بھی حضرت ہانی کے مکان سے باہر آئے اور آپ کی آواز پہ ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یزید نے ایسے ویسے آدمی کو نہیں بھیجا تھا گورنر بنا کر. ابن زیاد انتہائی سفاک، بے درد، بے رحم، فریبی، مکر و فریب کا خوگر سفاک انسان تھا. اس نے کیا کیا؟ جناب قاضی شرح، نام تھا شرح، قاضی شرح سے کہا دیکھو یہ قبیلے مزز کے لوگوں نے گھراؤ کر لیا ہے اور ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے ہانی کو قتل کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ خود جائیے، جیل میں جائیے، قید خانے میں دیکھ لیجئے جناب ہانی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے. وہ زندہ ہے تو آپ گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس قبیلے والوں کو بتا دیجئے یہ افواہ ہے، غلط خبر ہے، ہانی زندہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں زندہ ہے. جب قاضی شرح پہنچے قید خانے میں، جناب ہانی بن عروہ نے کہا قاضی صاحب ایک کام کریں، اگر 10 آپ صحیح بات بتا دیں کہ ابن زیاد ہم پر ظلم و استبداد ڈھا رہا ہے اور اس کا مقصد بہت ہی غلط ہے، اس کی نیت میں شرعی شر ہے، لہٰذا آپ 10 آدمی اگر میرے قبیلے کے اندر آ جائیں ہم یہاں اینٹ سے اینٹ بجا دیں. قاضی شرح جب چلنے لگے ابن زیاد نے اپنا بندہ لگا دیا اور کہا قاضی شرح تمہیں سے اتنا کہنا ہے بس کہ قبیلے مزز کے لوگوں، میں قاضی ہوں، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جناب ہانی کو زندہ دیکھا ہے، وہ کسی مصلحت کی بنیاد پہ قید میں بند ہے مگر وہ زندہ ہے. ابن زیاد نے کہا اس سے بڑھ کے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہنا، اتنی ہی بات پہ اکتفا کرنا. قاضی شرح نے سوچا تھا کہ میں وہاں ایسی انداز سے بات کروں 10 آدمی بھی اندر آ جائے تو معاملہ ہی بدل جائے، صورتحال بدل سکتی تھی. لیکن قاضی شرح کے پیچھے ابن زیاد کا جاسوس تھا، اس کا اپنا کارندہ تھا، آپ نہ بول سکے. جتنا ہی ابن زیاد نے کہا تھا اتنا ہی کہا. یہ قبیلے مزز کے لوگوں اپنے گھر واپس چلے جاؤ، ہنگامے کی ضرورت نہیں، محاصرے کی ضرورت نہیں، اس قسم کی بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھارے ہانے بھی ہوا، تمہارے سردار زندہ ہیں، کسی مصلحت کی بنیاد پر نظر بند کر دیے گئے ہیں، قیدی بنا دیے گئے ہیں، گھبراؤ نہیں، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. جب یہ بات سنی تو قبیلہ مزز کے لوگ مطمئن ہو کر واپس ہونے لگے. اسی اثنا میں امام مسلم تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم تھا، ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی. یقین جانیے یہ بہترین موقع تھا، شاندار موقع تھا. اگر امام مسلم زبان سے بول دیتے، لبوں کو جنبش دے دیتے، اگر آپ کے ہونٹ ہل جاتے، اتنا کہہ دیتے لوگوں گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرو اور ابن زیاد ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، یقین جانیے اتنا کہنے کے بعد میں صورتحال بدل سکتی تھی. ابن زیاد بھی کیفر کردار کو پہنچ جاتا اور یزید کا فتنہ بھی ختم ہو جاتا. لیکن کیا کیجیے گا، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، کہتے ہیں الکائن و مقدور عربی میں کہتے ہیں جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے الا اللہ. امام مسلم نے سوچا کہ ایسا کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے سوچا کہ ہنگامہ آرائی اچھی بات نہیں ہے، خون خرابہ ہوگا اچھی بات نہیں ہے. آپ نے سوچا چلو باتوں سے معاملہ حل کر لیں، اتمام حجت کر لیں، گفتگو سے مسئلے کو حل کر لیں تاکہ ہنگامہ آرائی ضرورت نہ پڑے، خون خرابہ نہ ہو، جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو. محترم آپ سوچ ہی رہے تھے گفتگو سے مسئلے کو حل کرنا ہے، اتنی دیر میں ابن زیاد کا جو شارپ مائنڈ تھا وہ کام کر گیا. اس نے جتنے قبیلے کے سرداروں کو اس نے قید میں رکھا تھا ان سب کو باہر نکالا، کہا تم چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے قبیلے والوں سے بولو اگر تم نہیں امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو پھر ابن زیاد ہم سب کو قتل کر دے گا اور تمہیں بھی قتل کر دے گا، تمہارے بچوں کو بھی مار دے گا اور تمہارے گھر کے چراغ کو گل کر دے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. وہی قبیلے کے سردار تھے جن لوگوں نے امام مسلم کو، امام حسین علی مقام کو
بارگاہ میں خطوط پہ خطوط لکھے تھے، عقیدت کشی کا اظہار کیا تھا، بڑی دیوانگی کا اظہار کیا تھا. ہم حضور آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم خاندان مصطفیٰ پہ جان اظہار کرنے والے ہیں، ہم آپ کے شہدائی و فدائی ہیں. حضور تشریف لے آئیے. ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہم عزیز و خلیفہ نہیں مانتے. وہ فاسد کو فاجر ہے، وہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے. وہی سارے کے سارے لوگوں نے خطوط لکھے تھے، وعدے پہ وعدہ کیا تھا، عہد پہ عہد کیا تھا. سارے کے سارے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے قبیلے والوں کی جان بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے آ کر اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہا، قبیلے والوں اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر ہماری زندگی چاہتے ہو، ایک ہی صورت ہے، تم واپس ہو جاؤ، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ابن زیاد ہمیں بھی قتل کر دے گا اور تمہیں بھی بخشے گا نہیں. بچے بچے کو مار ڈالے گا، گھر کو اجاڑ دے گا، گھر کی چراغ کو گل کر دے گا، تباہی و بربادی مچا دے گا. لہٰذا عافیت چاہتے ہو، اگر تمہیں ہماری زندگی پیاری ہے، تمہیں اپنی زندگی پیاری، اگر تمہیں اپنی اولاد کی زندگی پیاری ہے، امام مسلم کا ساتھ چھوڑو اور اپنے اپنے گھروں میں واپس ہو جاؤ. ابن زیاد کا یہ حربہ کام آ گیا، ابن زیاد کا یہ مکر کارآمد ثابت ہوا، ابن زیاد کا یہ فریب کارگر ثابت ہوا. قبیلے کے سرداروں کے اعلان کی بنیاد پر معلوم ہے قبیلے کے سارے لوگ تقریباً، تاریخ بتاتی ہے، ہزاروں لوگ تھے. یہاں تک روایت آتی ہے کہ 30 سے 40 ہزار کا مجمع تھا. مگر افسوس سارے کے سارے دم دبا کر اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے سرداروں کی جان کو بچانے کے لیے سارے کے سارے اپنے گھروں کی جانب واپس ہو گئے. امام مسلم تنہا ہے، اکیلے. وقت مغرب ہو گیا. امام مسلم نماز مغرب ادا کرنے کے لیے جناب مسجد میں پہنچے. تقریباً 500 آدمی تھے نماز مغرب میں. حضرت نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ ایک بھی بندہ مسجد میں نہیں تھا. رات کا سناٹا ہے. آپ مسجد سے باہر نکلے، کہاں جائیں، کہاں ٹھہرے، کہاں رات گزارے. شدت کی پیاس بھی آپ کو لگی تھی. کیا دیکھا؟ جدھر نگاہ پڑی، جس گھر پہ نگاہ پڑی، دروازہ بند ہے. نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدمزاد. سناٹا ہے، سنسان راہیں ہیں، سارے دروازے بند. امام مسلم تنہا ہے، اکیلے ہیں. 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی امام حسین کے نام پر، اور اتنے بڑے بزدل اور سفاک اور ایسے عہد شکن لوگ تھے، وعدہ خلاف لوگ تھے، ایسے ظالم تھے. اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی جان کو بچانے کے لیے امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا. ایک بھی بندہ نہیں آپ کے ساتھ. جائیں تو کہاں جائیں، ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے. شدت کی پیاس بھی لگی ہوئی تھی. راستے میں چلے جا رہے ہیں. مہرن آپ کی نظر ایک دروازے پہ پڑی. ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. آپ اس گھر پہ گئے. خاتون سے کہا کہ کیا تھوڑا مجھے پانی ملے گا پینے کے لیے، بڑی پیاس لگی ہے. خاتون اندر گئی. ان کا نام تھا توعا، حضرت توعا. یہ بھی محب اہل بیت تھی. پانی لے کے آئیں، امام مسلم کے حوالے کیا، پانی پیش کیا. حضرت امام مسلم نے پانی نوش فرمایا. اس کے بعد بیٹھ گئے، یعنی اٹھ نہیں رہے تھے. توعا نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے پانی مانگا، میں نے پانی پیش کیا، آپ نے پانی پی لیا، اپنے گھر جائیے، یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ کہا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی میرا حامی ہے جو کہ میرا ہمدرد ہے. سب دروازے بند ہیں، سارے گھر بند ہیں. جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حضرت توعا پریشان ہو گئی. پوچھنے لگی معاملہ کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میں ہی وہ مسلم بن عقیل ہوں، غریب الوطن، جس کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی
اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے۔ حضرت طوع معلوم میں بے قرار ہو گئی، فرمانے لگی حضور گھبرائے نہیں، میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، آپ گھبرائے نہیں، میرا گھر موجود ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہوں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ حضرت طوع امام مسلم کو لے کر ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا انہوں نے، آپ یہاں پہ آرام فرمائے، کھانا پانی پہنچایا، دیکھ بھال کرتی رہی۔ حضرت طوع بڑی نیک خاتون تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، بڑی پارسا خاتون تھی، بڑی متقی پرہیزگار خاتون تھی، مگر افسوس ان کا بیٹا شرابی تھا، بے نمازی تھا، ظالم تھا، لالچی تھا، مکار تھا۔ بیٹا زیادہ رات میں واپس آتا ہے، شراب کے نشے میں چور آتا ہے، آنے کے بعد ماں سے کہتا ہے ماں کھانا نکال۔ ماں نے کھانا پیش کیا تو اس نے دیکھا کہ بار بار ماں ایک کمرے میں جاتی ہے آتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ پوچھا یہ بتا ماں کمرے میں ہے کون تو بار بار جاتی آتی ہے؟ حضرت طوع بار بار اس لیے جا رہی تھی پوچھنے کی حضور ضرورت تو نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، مہمان نوازی کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے وہ جا رہی تھی۔ اب بیٹے کو شک ہو گیا، بیٹا شرابی تھا، ماں بول اس کمرے میں ہے کون؟ ماں نے بہت بار چھپایا لیکن بالآخر بیٹے نے مجبور کر دیا۔ ماں نے کہا دیکھ بیٹا تجھے بتاتی ہوں، اللہ کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، تو کسی اور کو نہیں بتانا۔ ابن زیاد تک بات نہیں پہنچنی چاہیے، یہاں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا کسی کو بتانا نہیں۔ بیٹے نے ماں کے سامنے تو وعدہ کر لیا، اور شرابی کہیں وعدہ خلاف، شرابی کہیں وہ وعدے کا پابند ہوتا ہے، شرابی کہیں وہ جناب علی وہ شرابی بھلا وعدے کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ شرابی تھا، مکار تھا، معلوم ہے ماں سے وعدہ کر لیا۔ اور صبح ہوتے ہی محمد بن اشعث، یہ وہ شخص ہے ابن زیاد کے بہت قریبی آدمی تھا، اس کا بیٹا اس کا دوست تھا، اس کے بیٹے سے جا کے بتا دیا کہ جاؤ ابن زیاد تو اپنے باپ سے بولنا ابن زیاد کو بتا دے جس امام مسلم کی تلاش کر رہا ہے، وہ مہینوں سے تلاش کر رہا ہے، وہ ہمارے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ سمجھ، صبح ہوتے ہی بیٹے نے باپ کو بتا دیا۔ ابن اشعث ابن زیاد کا بڑا خاص آدمی تھا، اس نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا امام مسلم بن عقیل یہ طوع نامی خاتون گھر پہ ٹھہرے ہوئے۔ پھر کیا تھا، ظالم دستہ بھیجا فوجوں کا، جہاں امام مسلم گرفتار کیا، بالآخر دستہ پہنچا، ایک امام مسلم گرفتار کرنے کے لیے 500 سے زائد فوجیں پہنچی، اور ایک امام مسلم تنہا مقابلہ کرتے رہے۔ واللہ قسم خدا کی، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اکیلے امام مسلم بن عقیل لڑتے رہے، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو گردن پہنچا سکے، آپ کا ایک بال بیکار کر سکے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہم ایسے لڑیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ان لوگوں نے پیکرہ بازی کی، چال چلی۔ ابن اشعث نے کہا حضور آپ کے لیے امان ہے، عرب میں امان پناہ اس کی بڑی اہمیت تھی۔ امام مسلم نے کہا میرے لیے امان ہے؟ ہاں بالکل آپ کے لیے امان ہے۔ 500 آدمی کا مقابلہ کیا تھا آپ نے، زخموں سے چور ہو گئے تھے، ہونٹ کٹ گئے تھے، دانت ٹوٹ گئے تھے، خون کے فوارے جاری تھے۔ امان کی بات سنی، آپ نے کہا صحیح بول رہے میرے لیے امان ہے، دھوکہ تو نہیں دو گے، فریب تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں، دھوکہ نہیں دیا جائے گا، آپ کے لیے امان ہے۔ کہا واللہ اگر تم امان کی بات نہ کرتے میں اتنی آسانی کے ساتھ تمہارے حوالے نہیں کرتا کبھی، لیکن لفظ امان سن کر آپ نے ان کے حوالے کر دیا۔ ظالم نے گرفتار کیا آپ کو، ابھی راستے ہی میں گزرو چلے تھے، تلوار نکال لیا آپ کی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے امان دی ہے مجھے، تم نے پناہ دی ہے، امان کی بات کہی ہے، یہ کیسی اہل شکنی ہے؟ اسے امان دی جاتی ہے کیا اس کی تلوار لے لی جاتی ہے؟ تلوار کیوں لے رہے ہو میری؟ اس کا مطلب ہے تم دھوکے باز ہو، تم اہل شکن ہو، تم وعدہ خلاف ہو، تم ظالم ہو۔ بالآخر ظالموں نے حضرت امام مسلم کو
ابن زیاد تک پہنچا دیا گورنر ہاؤس میں. ابن زیاد نے کیسے آپ کے ساتھ سفاکانہ سلوک کیا, ظالمانہ برتاؤ کیا, اور کتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا. انشاءاللہ زندگی باقی رہی, آئندہ کل آپ سماعت فرمائیں گے. ما علیہ الا